بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویری وارم ویلکم ٹو BBC 11 ہیڈ لائن نیوز. ناظرین, ایک اور ایپیسوڈ فیصل آباد پروگریس رپورٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ ایز یوزول موجود ہیں DGPR کے ڈپٹی ڈائریکٹر سبحان علی صاحب. ان کو میں ویلکم کروں گا. کیسے ہیں آپ سبحان صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ سبحان صاحب. ماشاءاللہ ہمارے جو نئے کمشنر فیصل آباد ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ چارج سنبھالی ہے. جس طرح ایک رومرز پھیلے ہوئے تھے کہ ہو سکتا ہے وہ چارج نہ لیں یا ڈیلے کر لیں یا اس حوالے سے کچھ چیزیں تھیں, تو اس ہفتے جو ہے ان کا جو آغاز ہوا پچھلے ہفتے کا, تو انہوں نے چارج سنبھالی. کیا کہیں گے ان کے حوالے سے؟ تھوڑا سا ہمارے جس طرح کی فیصل آباد کی پبلک ہے, کیونکہ وہ جاننا بھی چاہتی ہے کہ جو ہمارے نئے کمشنر ہیں وہ کس طرح کے انسان ہیں, کیا ویژن رکھتے ہیں فیصل آباد کے حوالے سے, کس طرح کام کرنا چاہتے ہیں, یہ تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا ہمیں. جی بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سٹارٹ میں بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. کمشنر جناب عشرت علی صاحب نے اسی ہفتے اپنے دفتر کا چارج سنبھالا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں جو بھی ابھی تبدیلی آئی ہے بیوروکریسی میں, اس حوالے سے بہت چن کے جو منتخب کر کے افسران لگائے گئے ہیں, ان میں جناب کمشنر عشرت علی صاحب ایک بہت ہی اچھا انتخاب ہے فیصل آباد ڈویژن کے لیے. میں ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ فیصل آباد ڈویژن میں ایک اچھے سربراہ جو انتظامی سربراہ ہیں کمشنر فیصل آباد جناب عشرت علی صاحب, ان کا بھی ایک خوبصورت اضافہ ہے. اور اب تک انہوں نے جو سرکاری فرائض انجام دیے ہیں, جس لحاظ سے اور جو ان کا سٹائل ہے سرکاری خدمات انجام دینے کا, وہ بڑا خوبصورت نظر آیا. اور وہ بہت کچھ اس ڈویژن کے لیے فیصل آباد کے لیے کرنا چاہتے ہیں, عوام کے لیے کرنا چاہتے ہیں. ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو انہوں نے میٹنگز کی ہیں اور سب میٹنگز میں جو مرکزی نقطہ ہے ان کا, سرکاری دفاتر کو, سرکاری افسران کو, وہ ان کا ایک ہی جو ہدایات ہے کہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں. عوام دیکھیں محکمے ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. پرفارمنس آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ پبلک کو نظر آئے کہ اب جو محکمے ہیں وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. اس ہفتے میں انہوں نے بہت سی میٹنگ کی. سب سے پہلے تو کمشنر آفس کے تمام افسران کی میٹنگز کی, جس میں انہوں نے کلیئر کٹ افسران کو اور سٹاف کو میسج دیا کہ ایک تو ڈسپلن, اعلیٰ نظم و نسق قائم رکھیں, میرٹ اور قانون کی بالادستی رہے گی. اور ایک خاص طور پہ جو واضح پیغام دیا ہے کہ کوئی فائل جو ہے ان کی ٹیبل پہ پینڈنگ نہیں ہونی چاہیے. وہ کوئی سرکاری کام پبلک ویلفیئر کے حوالے سے کوئی تاخیر کا شکار نہ ہو. اور خاص طور پہ انہوں نے اپنے افسران کو اور تمام سٹاف کو کہا ہے کہ جو اچھا کام کرے گا, بہتر پرفارمنس کرے گا, وہ ان کے ساتھ ہے اور ان کے پیچھے کھڑے ہیں, ان کو ہر قسم کا کور دیں گے. لیکن جو کام چور ہیں تو ان کی یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا, کافی پرانے بیوروکریٹ ہیں, گریڈ 21 بڑی ہائی سپر کلاس کے آفیسر ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جو پورٹ فولیو جو سابقہ جس طرح انہوں نے بہت سارے محکموں میں سرو کیا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ فیصل آباد جیسے شہر میں وہ اپنے آپ کی جو پینٹریشن ہے یا اپنا ویژن جو ہے اچھے طریقے سے نافذ العمل کر سکیں گے؟ جی بالکل, آپ نے صحیح فرمایا کہ بڑے سینئر بیوروکریٹ اور بہت تجربہ کار باصلاحیت افسر ہیں. انہوں نے جو اب تک جتنی میٹنگز کی ہیں ان میں ایک بڑا پرپسفل اور آبجیکٹو اپنا جو ہے واضح کر دیا ہے فیصل آباد کی ترقی کے لیے. پچھلے دنوں انہوں نے ایک میٹنگ کی جو ان کی دلچسپی اور محبت کا ایک کہہ لیں کہ اظہار تھا فیصل آباد ڈویژن کی ہیریٹیج کے حوالے سے, جو ہمارا ثقافتی اور تاریخی ورثہ ہے. لیکن جب میں ان کی بات سنی تو اتنی خوشی ہوئی کہ یہ تو بہت ہی گہرائی میں جا کر گفتگو کر رہے ہیں اور ایسا ایک توسر دے رہے ہیں, بلکہ ایسا ایک اپنا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, ایک ایسی چیز واضح کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ایک بامقصد طریقے سے اقدامات کو آگے بڑھایا جا سکے. مثلا انہوں نے کہا ہے کہ جی فیصل آباد ڈویژن کے باقی جو فیصل آباد کے علاوہ 3 ضلع ہیں ان کے ڈپٹی کمشنر کو انہوں نے کہا فوری طور پر چٹھی لکھو اور اپنے ضلع کے ہر کونے میں وہ دیکھیں ان کے پاس کوئی تاریخی عمارتیں, کوئی یادگار, بلکہ نامور شخصیات جو تاریخ کی شخصیات ہیں جنہوں نے مختلف شعبوں میں بڑا اچھا نام کمایا,
اور ہمارے اس خطے کے ہیروز ہیں ان کی نشاندہی کریں. ایون تاریخی عمارتوں یا کوئی تاریخی ورثہ کے علاوہ وہ یہاں تک گئے پیشہ ورانہ آلات جو قدیمی ثقافت میں ہمارے استعمال ہوتے رہے ہیں, جو لوگ کاشتکاری کے لیے استعمال کرتے تھے, جو کپڑا بننے کے لیے استعمال کرتے تھے, ان کی بھی نشاندہی کریں. ان کو بھی ایک ایسا جگہ فراہم کریں کہ لوگ سمجھ سکیں کہ اس خطے کی طرز زندگی کیا تھی, تہذیب و ثقافت کیا تھی. اس حوالے سے انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کہی کہ ہر خطے میں ہر جگہ پہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں ثقافت اور تاریخ ورثہ میں آثار قدیمہ میں ایک جنون کی حد تک ان کے شوق ہوتا ہے. ایسے والنٹیئر تلاش کیے جائیں, ان کی خدمات حاصل کی جائیں, ان سے وہ معلومات لی جائیں. تو کمشنر صاحب نے کہا کہ یہ چیز ہے, یہ خطے کی ایک شناخت, ایک علامت ہوتی ہے کہ آنے والی نسلیں اپنی آباء و اجداد, اپنے خطے کی تہذیب و ثقافت سے آشنا رہیں گی تو ایک آگے بڑھنے کی, ترقی کی جستجو اور ترغیب پیدا ہوگی. یہ بہت خوبصورت انہوں نے باتیں کی. انہوں نے کہا جی کہ ہم باقاعدہ یہ ثقافتی ورثہ اور ہیریٹیج کی ایک ڈائریکٹری مرتب کریں گے, اور ڈائریکٹری میں ہر ایک سائٹ, ہر ایک شخصیت اور ہر ایک, بلکہ انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ پنجابی ایک ہماری ثقافتی زبان ہے, ان کے پنجابی بولیاں, پنجابی اخوان, ان کو بھی کمپائل کریں کہ کس علاقے میں کون سے الفاظ زیادہ مستعمل ہیں اور بولے جاتے ہیں, تاکہ ہماری آئندہ نسل کو ایک اس حوالے سے آگاہی ہو سکے, زبان اور اس سے بھی آگاہی ہو سکے. اور بڑی خوبصورت بات ہے. پھر انہوں نے ڈائریکٹر میوزیم کو ہدایت کی کہ اپنے میوزیم کو اس میں جدت پیدا کریں, اس میں گنجائش پیدا کریں کہ ہم فیصل آباد ڈویژن کی پوری ایک مختلف معلومات اور جو آثار قدیمہ کی اشیاء ہیں وہاں پلیس کر سکیں. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر یہ میوزیم گنجائش نہیں ہے تو آپ اس کی مائکرو فلم بنائیں, ڈاکومنٹری فلم بنائیں, ڈاکومنٹیشن کریں اس کی, اور لوگوں کے لیے اگر وہاں پہ کوئی ڈیلیگیشن آ رہے ہیں, کوئی اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, کوئی عام شہری وزٹ کے لیے آ رہے ہیں, انہیں وہ دستاویزی فلم دکھا کے ہم انہیں ان معلومات سے, ثقافتی معلومات سے آگاہ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ بھی کمشنر صاحب نے کافی میٹنگز کی اس ہفتے, خاص طور پہ جو انہوں نے پچھلے ہفتے میں افتتاح ہو چکا ہے یہ پولیو کے حوالے سے بھی, اس کا تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا کہ کس طرح سے یہ ساری میٹنگز کی کنڈکٹ, ان کے تھوڑا سا سم اپ کیجیے گا. جی بالکل, کمشنر صاحب نے مختلف ڈپارٹمنٹس کی بریفنگز لی ہیں تاکہ وہ مختلف محکموں کی اب تک کی جو پیش رفت ہے, جو آئندہ منصوبے ہیں, جہاں ان کی کارکردگی ہے, جہاں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ان میں اپنی انپٹ بھی دے سکیں اور اس حوالے سے کام کر سکیں. انہوں نے فیصل آباد ڈویژن کے ارکان اسمبلی پارلیمنٹیرین جو ہمارے معزز پارلیمنٹیرین ہیں, ان کے ساتھ بھی ایک تعارفی میٹنگ کی ہے. وہ بڑی میننگ فل تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی خوبصورت میٹنگ میں نے آج تک نہیں دیکھی, کیونکہ وہ گہرائی میں جا کے انہوں نے کہا جی کہ ہم پارلیمنٹیرین اور ڈویژنل و ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی ایک مشترکہ ایک جدوجہد ہے کہ عوام تک حکومتی پالیسیوں کے, ترقیاتی پروگرام کے ثمرات ہم پہنچائیں. جہاں جہاں پہ کوئی مسائل ہیں ان کو اجاگر بھی کریں تاکہ ہم اسے حل کر سکیں, اور تجاویز بھی دیں پبلک ویلفیئر کے لیے, ترقیات کے لیے. اگر عوام کو کسی جگہ پہ کوئی مختلف حوالے سے کوئی ضروریات ہیں ان کا بھی نشاندہی کریں تاکہ ہم آگے اس ترقیاتی پروگرام کو بڑھا سکیں. اور بڑی اچھا تبادلہ خیالات ہوا. اس میں خاص طور پہ کمشنر صاحب کی جو ایک ویژن ہے, ان کا ماحولیات پہ زیادہ فوکس ہے کہ ہم پبلک کو صاف ستھرا ماحول دیں گے, پینے کا پانی بڑا اچھا دیں گے. اس کے لیے انہوں نے کہا جی فلٹریشن پلانٹ ہم جو بند پڑے ہیں ان کو فنکشنل بنانے کے لیے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کی گئی ہے. اور کیونکہ وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں, تو اس کارپوریشن کی بریفنگ کے دوران انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. انہوں نے انہیں واضح کیا ہے کہ جی کارپوریشن کا اصل شہری سہولتیں فراہم کرنا کارپوریشن کی ذمہ داریوں میں شامل ہے, اور کارپوریشن کے تمام امور جو انتظامی امور ہیں, دفتری امور ہیں,
اور ترقیاتی امور ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کیا جائے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کو آگے لے کے آئیں خوبصورت انداز سے. کارپوریشن کو پتہ چلے, دفتر بیٹھ کر پتہ چلے کہ ان کے ایریا میں کہاں کسی جگہ پہ کوئی تجاوزات ہیں یا کسی جگہ پہ کوئی ایسا مسئلہ درکار ہے جو مسئلہ حل طلب ہے, ان کو دفتروں میں بیٹھ کے نشاندہی ہو اور وہ اپنی دفتری جو خدمات ہیں یا محکمہ سروسز ہیں ان میں تیزی لائیں اور ان کو دیکھیں کہ کہاں پہ ہماری کمزوریاں ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر دیکھیں ڈیجیٹل آپ آگے جو زمانہ آ رہا ہے جو آگے, کیونکہ یہ دن بدن ہم جدت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ڈیجیٹل کرنے کے حوالے سے جو جس طرح کے پنجاب حکومت کا ویژن ہے یا جس طرح گورنمنٹ پاکستان جو ہے اس حوالے سے, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو کیا اس سے سمجھتے ہیں کہ بہتری کے زیادہ چانسز بنیں گے؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ڈویژنل کمشنر صاحب کا جو ویژن ہے اس حوالے سے انہوں نے جو بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ خاص طور پہ وہ ادارے جو ڈائریکٹلی پبلک کے ساتھ پبلک کو سروسز فراہم کرنے کے لیے منسلک ہوتے ہیں, جیسے فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے, واسا ہے, ایف ڈی ہے, میونسپل کارپوریشن ہے, محکمہ ماحولیات ہے. اسی طرح ان ڈپارٹمنٹس میں خاص طور پر انہوں نے کہا کہ اس میں آپس میں مکمل کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. وہ دیکھیں کہ کیسے ہم نے کام کرنا ہے, کسی جگہ پہ اگر ٹیم کی حیثیت سے کام کریں گے سروس ڈیلیوری بہتر ہوگی اور مختلف جو مسائل ہیں عوام کے شہری مسائل ہیں وہ اچھے طریقے سے حل طلب ہوں گے. اور جب یہ محکمے کام کریں گے اور یہ ان کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے آپس میں منسلک کیا جائے گا تو بڑے اچھے نتائج برآمد ہوں گے. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے جس طرح پچھلے ہفتے پولیو کمپین کا آغاز ہوا, اسی حوالے سے ہم آپ کو بریک میں بھی جو ہمارے مختلف سیلیبریٹیز ہیں ان کا پیغامات آپ کو سنواتے ہیں. تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. السلام علیکم, میں ہوں سعید اجمل. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں 16 سے 20 دسمبر تک پولیو کی مہم ہونے جا رہی ہے اور میں آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور آپ کے بچوں کو مزدوری سے بچانے کے لیے صرف گورنمنٹ کا ساتھ دیں اور اس میں اپنے بچوں کو ضرور قطرے پلائیں. 2 قطرے ہر بچہ ہر بار. میں ہوں محمد آصف, ورلڈ چیمپئن سنوکر, اور میں ایک میسیج لے کے آیا ہوں کہ 16 سے 20 تاریخ تک یہ ہمارا پولیو کی ویکسینیشن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. پولیو کے 2 قطرے ہر بچہ ہر بار. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ آپ نے بریک میں بھی دیکھا کہ کس طرح یہ جو جتنی سیلیبریٹیز ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ پولیو کے حوالے سے جو ہے ہر بچہ 2 قطرے جو ہے نا وہ لازمی طور پہ اس پہ عمل کریں. اور یہ ہمارے جو دیکھنے والے یا سننے والے ناظرین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ہر صورت میں پولیو کے جو قطرے ہیں وہ ضرور پلوائیں تاکہ جو ہمارا جو ایک صحت مند معاشرہ ہے اس کی طرف ہم جو ہے آگے بڑھ سکیں. اچھا سبحان صاحب, جیسے کہ پچھلے ہفتے سے اس کی کمپین کا باقاعدہ چلڈرن ہسپتال میں باقاعدہ کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب کی موجودگی میں اس کی لانچنگ کی گئی, ساتھ میں MNAs اور MPs بھی تھے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے یہ جو ویک چل رہا ہے, یہ جو سٹارٹ ہوا ہے آج سے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے یا فیصل آباد کے جو شہری ہیں اس حوالے سے اپنا ٹارگٹ مکمل کر پائیں گے؟ جی یہ بڑا ہی آج کے دور کا یا آج کا کہ بڑا ہی اہم آپ نے سوال کیا ہے. میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑی سی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے کہ یہ جو کمپین پولیو کمپین ہے یہ اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے. یہ ویسے مختلف اوقات میں پولیو کمپینز ہماری چل رہی ہیں, لیکن جو اس بار کمپین ہے یہ ایک نئے جذبے اور عزم کے ساتھ شروع کی گئی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی واضح پیغام دیا ہے اور چیف منسٹر جناب سردار عثمان صاحب نے بھی واضح پیغام دیا کہ اس کمپین کو 100% ہم نے کامیاب کرنا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب میں مختلف جگہ پہ جو انوائرمنٹل سیمپل ہیں وہ پازیٹیو آئے ہیں. خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی بچوں میں ایسی ہے, لیکن کسی جگہ پہ ایسا وائرس موجود ہے. جب ہم نے سیوریج کے پانی کا سیمپل چیک کروایا تو وہ پازیٹیو آیا, اس کا مطلب کوئی وائرس ابھی ٹریول کر رہا ہے. تو جو پولیو فری پاکستان جو ہماری منزل ہے وہ ابھی ہمیں بالکل قریب ہے, پولیو فری پاکستان منزل کے قریب ہے, لیکن ہم اس کو یکسر ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور گورنمنٹ کا بھی بہت سارا فوکس ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ کوئی بچہ 5 سال کی عمر سے کم جو کوئی بھی بچہ وہ
पोलियो के कतरे बगैर पिए ना रहे। इस हवाले से हर बच्चे तक पहुंचने के लिए इसमें कुछ वजूहत ऐसी हैं कि जिस वजह से कोई ट्रैवल कर जाता है ये वायरस, उसमें सम टाइम कोई बच्चे ऐसे जो मुसाफिर हैं या ऐसी जगहों पे आ रहे हैं। लेकिन अब तो कमिश्नर साहब ने बाकायदा जो ऑर्डर जारी किए हैं कि किसी किस्म की भी कोताही इसमें लग़ज़िश बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कड़ी निगरानी की जाएगी। जी बिल्कुल, यही वजह है कि महकमा सेहत की टीमों ने किस हद तक काम किया। पंजाब गवर्नमेंट ने इसको तो बड़ा ही एक संजीदा मसला लिया है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत एक कह के शर्मिंदगी का बायस है कि इतनी बार हम ये राउंड कर चुके हैं इंसदाद पोलियो मुहिम का, लेकिन अभी उसके बावजूद लूपहोल रह जाते हैं, जो है अभी मौजूद है। तो इस हवाले से चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने सूबाई कबीना के वज़रा की ड्यूटियाँ लगा दी हैं। हर वज़ीर को एक डिवीज़न सौंप दिया गया है। फैसलाबाद डिवीज़न की जिम्मेदारियाँ हमारे सूबाई वज़ीर हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के हाफ़िज़ मुमताज़ अहमद, उन्होंने मीटिंग ली है और सारे फैसलाबाद डिवीज़न के इंतज़ामात का जायज़ा लिया है और वो ख़ुद भी फील्ड में निकल रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे जाके चेक करेंगे बच्चों को, क्योंकि बच्चों को जिनको पोलियो कतरे पिलाए जा रहे हैं उनको साथ उंगली पे निशान भी हैं ताकि एक वाज़ेह चीज़ हो सके। और कमिश्नर साहब ने भी इस हवाले से मीटिंग्स ली हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब 3-4 मीटिंग्स कर चुके हैं और ख़ुसूसी तौर पर महकमा सेहत की टीमों की कारकर्दगी जो मॉनिटरिंग तो होगी, लेकिन इसमें वालिदैन का किरदार बड़ी अहमियत का अमल है। वालिदैन को इसमें ज़िम्मेदारी जो है पूरी करनी चाहिए। और ये फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद जनाब मोहम्मद अली साहब ने एक बहुत अच्छा एक आइडिया था जिसे हुकूमत पंजाब ने भी बहुत सराहा है। हमारे मारूफ आलिम दीन है जनाब मौलाना तारिक जमील साहब, उनका एक वाज़ेह पैगाम आया ताकि वो इस्लामी नुक्ता नज़र से आवाम को बता सकें ये पोलियो के कतरे फ़ायदे में हैं, बच्चों की सेहत के फ़ायदे में है, इसमें नुकसान नहीं, इसमें कोई ऐसी खुदा न खास्ता कोई साजिश नहीं है, लेकिन बच्चों के मुस्तकबिल को हम महफूज करना चाह रहे हैं। इसी तरह हमारे फैसलाबाद के क्रिकेट लीजेंड है जनाब सईद अजमल साहब और वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियन जो हैं आसिफ साहब, उन्होंने भी मुख्तलिफ पैगामों हमारी इस बल्कि उन दोनों को डीसी फैसलाबाद ने ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया, नामजद कर दिया और वो एसोसिएट हैं इस पूरी कैंपेन में। वो भी वालिदैन तक जा रहे हैं, उन्हें ये पैगाम दे रहे हैं कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। और ये कैंपेन 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक जारी रहेगी और इस दौरान शाम के वक्त डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब बाकायदा मीटिंग लेंगे और रोज़ाना की कारकर्दगी रिव्यू करते रहेंगे। लेकिन इसमें मैं वालिदैन को ख़ुसूसी तौर पर अपील करना चाह रहा हूँ कि अगर उनके पास कोई महकमा सेहत की टीम ना पहुँचे तो वो ख़ुद रब्ता कर लें, अपने बच्चों को ज़रूर कतरे पिलाएं, खा उन्होंने इससे पहले कई बार ये कतरे पी भी रखे। नाज़रीन, इस हवाले से बतौर शहरी होने के नाते आपका भी फ़र्ज़ उतना ही बनता है कि जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है बाकायदा फोकस करके इस मामले को लेकर चल रही है, तो बीइंग ए शहरी हमारी भी जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा जो है पोलियो के कतरों के बिना बिल्कुल ना रहे। तो अच्छा, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। उस्मान साहब, इसमें थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूँगा कि लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा FIA में मास्टर प्लान पर भी अमल शुरू हो चुका है और तकरीबन कोई 9 ऐसी हाउसिंग कॉलोनीज़ थी जिनके बाकायदा उनकी मिसमार किया गया, सील किया गया। उसके अलावा इस्तेना रोड पे, उसके अलावा समुद्री रोड पे, ये बहुत महंगा, जिस तरह ये नए DG आए हैं, तो क्या समझते हैं आपके ये आने वो बात तो नहीं होगी एक नया SHO जैसे एक इलाके में आता है तो अपनी मार धाड़ के ज़रिए अपनी दहशत बैठाता है, उसके बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है जिस तरह पहले इलीगलिटी के मामला चल रहे थे, गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड जिस तरह कॉलोनीज़ चल रही थी, तो क्या इसके ऊपर फोकस रहेगा, क्या इस वाले से कहेंगे? जी, आपने ये वाज़ेह फ़र्क देख लिया है कि अब जो काम हो रहा है। जी बिल्कुल। FDA का चार्ज आर्जी तौर पर जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब जनाब मोहम्मद अली साहब को दिया गया था और उन्होंने जिस तरह FDA में इस्लाहात की हैं और नए DG जनाब सुहेल ख्वाजा साहब भी आए हैं, उन्होंने भी वहाँ से एक कैंपेन पकड़ के आगे उसको बिल्कुल कैरी किया। बदकिस्मती से कोई मामला कुछ ऐसे थे कि जहाँ पे गैर कानूनी और इलीगल जो गैर मंजूर शुदा हाउसिंग कॉलोनीज़ का एक मामला चल रहा था
تو اچھا، فیصلہ کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ آپریشن ہوا ہے، لوگ جو شہریوں کی رائے اس کے مطابق ایک دن میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک دن میں آپ اتنی کالونیز کو جو ہے جی بالکل مسمار کر دیں؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرما رہے ہیں، کچھ معاملات میں کچھ رکاوٹ تھی، لیکن اب جو کراس دی بورڈ جو ایکشنز ہو رہے ہیں بلا امتیاز، اس میں نہ صرف یہ کہ پبلک کی ویلفیئر ہے کہ غیر منظور شدہ جو کالونیاں ہیں ان میں پلاٹنگ کی سیل جو ہے وہ اس میں پھر وہ اتصال کرتے ہیں پبلک کا، ایک تو ان کا سرمایہ محفوظ کرنا ہے، دوسرا ریونیو میں بھی اضافہ کرنا ہے۔ ایسی کالونیوں کے ذمہ کمرشلائزیشن فیس میں ہوتی ہیں اور باقی وہ مختلف اداروں کی فیسیں ہیں، ان کی ادائیگی میں ان کے ذمہ کروڑوں روپے کے واجب الادا تھے۔ تو اس طرح جو آپریشن ہو رہا ہے اس سے نہ صرف یہ قانونی دائرے میں آ جائیں گی یہ ہاؤسنگ سکیمز، بلکہ یہ ایف ڈی اے کے ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس طرح آپ نے ہاؤسنگ کالونیوں کا سوال کیا، ڈپٹی کمشنر صاحب اور بلکہ ڈویژنل کمشنر، آج ڈویژنل کمشنر صاحب نے بھی ایف ڈی اے کو خصوصی ہدایت جاری کی ہے کہ اس قسم کی جو عوامی شکایات ہیں ان کو دور کریں اور عوام کے لیے ایک قانون اور باقاعدہ جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کے مطابق ہاؤسنگ سیکٹر میں ایک بہتری آنی چاہیے۔ تو اس طرح میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی کے حوالے سے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے کاشتکاروں کی جو گنے کے کاشتکار، جی یہ بالکل، میں بلکہ آخر میرا یہ سوال بھی آخر میں یہی تھا، میں نے کہا چلو میں خود شروع کر لیتا ہوں۔ میں آپ کے سوال کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو پنجاب گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز اس میں انہوں نے واضح ہدایت کی ہیں اسسٹنٹ کمشنرز کو اور شوگر مل انتظامیہ کو بھی کہ گنے کے کاشتکاروں کو ان کی جو صحیح ان کی محنت کا معاوضہ ملنا چاہیے، انہیں ہر قسم کی سہولت دی جائے۔ اچھا، گنے کی کرشنگ کا سیزن آغاز بھی ہو چکا ہے اس حوالے سے؟ بالکل کرشنگ کا آغاز ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بڑی بگ ایکسرسائز ہوتی ہے اور اس میں بعض اوقات وزن میں کٹوتی کا معاملہ شکایات آتی ہیں۔ اچھا، ڈپٹی کمشنر صاحب فوکسڈ ہے اس معاملے پہ؟ بالکل، اس پہ ریگولر مانیٹرنگ کر رہے ہیں شوگر ملوں کی اور کاشتکاروں کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے بڑے پرعزم ہیں۔ اسی طرح اس کے علاوہ جو ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو مختلف سیکٹرز میں ہیلتھ ہے، ماحولیات ہے، ایجوکیشن ہے، پروفیشنل ٹریننگز میں این جی اوز کام کر رہی ہیں، ان کا ایک اجلاس بلایا۔ اچھا، پچھلا پورا ہفتہ بڑا متحرک گزارا ہے، بڑا متحرک، وہ لمحہ مختلف ملٹی ڈائمینشنل قسم کی جو عوام کے لیے ترقی کے لیے شہر کی بہبود کے لیے اقدامات ہوئے۔ تو این جی اوز کو بھی ڈپٹی کمشنر صاحب چاہ رہے ہیں کہ ہم این جی اوز کو ساتھ لے کر چلیں اور عوام کو صاف پینے کے صاف پانی کے فراہمی سے، کیونکہ کمیونٹی پارٹیسپیشن جو ہے اس کے بڑے اچھے نتائج آتے ہیں۔ تو سرکاری ادارے اگر کسی جگہ پہ کوئی کوتاہی بھی کر جاتے ہیں تو ان کی نشاندہی ہو جاتی ہے اور کمیونٹی کے ساتھ مل کر اچھے ترقی کے حوالے سے اور پبلک کی بہبود کے حوالے سے اچھے نتائج حاصل ہونے کی توقع ہوتی ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سن رہے تھے کہ عثمان صاحب آپ کو پچھلے پورے ہفتے کی جو ہے ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی کے حوالے سے بریف کر رہے تھے، اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ بطور شہری جس طرح کہ یہ جو ویک ابھی آغاز ہوا ہے آج سے کہ پولیو کے حوالے سے جو ہر شہری اپنی ذمہ داری کو پوری طرح ادا کرے گا اور گورنمنٹ جو فیصل آباد کی انتظامیہ ہے ان کے ساتھ مکمل طور پہ تعاون رکھیں گے، اور جس طرح انہوں نے بریف کیا کہ گنے کے حوالے سے جو کاشتکاروں کا جو مالی استحصال جس طرح پہلے ہوتا تھا، یہ جو نئے ڈپٹی کمشنر محمد علی صاحب آئے ہیں انہوں نے بالکل فوکس کیا ہوا ہے کہ اس حوالے سے مکمل طور پہ جو عام آدمی ہے، جو عام کسان ہے، اس کو جو ہے اس کے براہ راست جو ہے اس کے جو مالی استحصال سے اس کو بچایا جا سکے۔ باقی آپ نے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اور عثمان صاحب کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد۔